احزاب کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام سنائے، مگر کسی جگہ یہ نہ فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، مسلمانوں تم بھی کرو۔ صرف درود پاک کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ خیال ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کا درود ہے دعائے رحمت کرنا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرو تو یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی دنیا میں پریشانی ٹینشن ہوتی ہے، تو اگر درود پاک کی کثرت کرے، یہ پریشان لوگ، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، درود پاک کی کثرت شروع کر دے تو اللہ پاک فکریں دور کر دے گا۔ یہ درود پاک فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور ساتھ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو گناہ گار ہوگا۔ فرمان اعلیٰ حضرت کا خلاصہ ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بار ذکر پاک آئے مناسب یہ کہ ہر بار درود پڑھا جائے، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے میں بڑی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں، نہ کرنے میں بلا شبہ بڑی فضیلت سے محرومی ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک گناہ بھی ہے۔ درود پاک ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے چند آداب ہیں۔ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی، یعنی نماز والا درود۔ بہتر یہ کہ تعداد فکس کر لے، معین کر لے، روزانہ مقررہ وقت پر باوضو ادب کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھے جائے، اور ہو سکے تو اپنے گھر میں بھی ایسی روٹین بنا لے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ایک روٹین بنا دے کہ سارے گھر والے اس ٹائم بیٹھیں گے، مدینے کی طرف رخ کر لیں گے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا، سنہری جالیوں کا تصور کر کے اتنی بار سب نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ایک تو سب کی ایک روٹین بن جائے گی درود پاک پڑھنے کی، سب کی عادت بن جائے گی، بچوں کی روٹین بن جائے گی، زندگی بھر ایک معمول بن جائے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی پرسکون رہیں گے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو سستی ہو جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی کہ ہم سارے مل کے 313 بار پڑھیں گے یا 1000 مرتبہ پڑھیں گے، چند منٹ لگیں گے، ہو جائے گا، اور سارے گھر کے 8-10 افراد، چھوٹے بڑے بچے سب مل کے یوں پڑھے تو اس گھر میں کیسی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ ایک روٹین بنانی چاہیے، کم از کم 100 بار پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ پہ جتنا نبھا سکیں اتنا پڑھیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ کر اگر پڑھیں تو پھر پاؤں پھیلا لینے چاہیے، پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، پاؤں پھیلے ہوں اس طرح درود پاک نہ پڑھیں۔ بہتر یہ کہ خاص صیغہ کا پابند نہ ہو، بدل بدل کے درود پاک پڑھیں تاکہ یکسوئی ملی رہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ درود تمام نفل عبادتوں میں افضل ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ پاک درود بھیجتا ہے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود گناہوں کا کفارہ ہے، درود پڑھنے سے اعمال پاک ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کو 1 قیرات اجر ملتا ہے، قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک کی رضا و رحمت ملتی ہے، غضب الہی سے امان نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والا قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔
درود پاک پڑھنے والا قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا۔ درود پاک پڑھنے والا پل صراط پر سے تیزی سے گزر جائے گا اور آسانی سے گزر جائے گا۔ درود پاک جو ہے پل صراط کا نور ہے۔ درود پڑھنے والا نزع کی سختی سے محفوظ رہے گا، اور درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ درود پاک مجلس کی زینت ہے۔ درود پڑھنے سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دکھ دور ہوتے ہیں، مصیبت ٹلتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، اور درود پڑھنے والے سے حضور بروز قیامت مصافحہ فرمائیں گے، ہاتھ ملائیں گے۔ درود پڑھنے سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پڑھنے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ درود ہر بھلائی پانے، ہر برائی دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور درود پاک کی کثرت یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ درود نہ پڑھنا محرومی ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر درود نہ پڑھنے والا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ احادیث کریمہ میں اسے بدبخت، یعنی سب سے بڑا بخیل، یعنی کنجوس اور جہنم کا حقدار فرمایا گیا۔ ایسا شخص قیامت کے دن حضور کی زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ تو درود پاک نہیں پڑھتا تو کتنی بڑی محرومی۔ درود نہ پڑھنا بے برکتی کا سبب ہے۔ روایت میں ہے کہ جس با مقصد کام کی ابتدا اللہ کے ذکر اور مجھ پر درود پڑھنے سے نہ کی جائے وہ بے برکت اور خیر سے کٹا ہوا ہے۔ جس مجلس میں درود نہ پڑھا جائے وہ قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ